السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل امة فتنہ وفتنة امتی المال. رواہ الترمذی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے مال سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. عام طور پر ہمارے درمیان یہ بات معروف ہے، لوگ جب اکثر بولتے رہتے ہیں کہ مال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے. یقیناً ترمذی کی روایت کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لیے مال بہت بڑا فتنہ ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر مال کو فتنہ کہا ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو ہمیں اس مال فتنہ ہے، کیسے، کس شکل میں فتنہ ہوتا ہے مال، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے خطبے میں. اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ مال صرف فتنہ ہی نہیں ہے، بلکہ مال میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے بہت سارے پہلو رکھے. جہاں مال فتنہ ہے انسان کے غلط استعمال کی وجہ سے، وہی مال ہمارے حق میں بہت بڑا خیر بھی، نیکی کمانے کا، بھلائیاں حاصل کرنے کا، اپنے درجات کو بلند کرنے کا
بہت بڑا ذریعہ مال و دولت ہے۔ عام طور پر لوگ مال کو فتنہ، مالداروں کی برائیاں ذکر کرتے ہیں اور اس بات کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں فقراء اور مساکین جائیں۔ غریب اور فقیر اور مسکین ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و محتاجگی سے پناہ مانگتے تھے، وہ بھی صبح و شام کی دعاؤں میں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر سے پناہ چاہتا ہوں اور فقر محتاجگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں محدثین نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ کفر اور فقر سے پناہ کیوں مانگتے تھے؟ تو نقطہ بیان کرتے ہیں محدثین کرام کہ بسا اوقات آدمی کی فقیری، اس کی حد درجہ غریبی اور محتاجگی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آدمی زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کے سامنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، فیملی، اس کے گھریلو بہت سارے مسائل سے انسان جب پریشان اور عاجز ہو جاتا ہے تو بسا اوقات ایک انسان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، ایک انسان اپنے دین کا بیچ دیتا ہے، کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے خریوں میں، دیہاتوں میں جو کمزور ایمان والے مسلمان نام کے ہیں، جن کو اسلام کی صحیح معلومات نہیں ہے، جن کے دلوں میں ایمان اور اسلام ابھی جمع نہیں، جن کو اسلام کی چاشنی اور اسلام کی دولت ابھی ملی نہیں، آج عیسائی مشنریوں کے دھوکے کا شکار ہے۔ مال و دولت کے لالچ میں وہ اپنے ایمان سے ارتداد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے ایمان کو بیچ دے رہے ہیں، عیسائیت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے فقیری، محتاجگی، غریبی یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر فقیر ہے ایک انسان، غریب ہے، کمزور ہے، لیکن وہ اپنی غریبی اور کمزوری کے باوجود ایمان اور تقوی کے اعلی مقام پر ہے تو قیامت کے دن اس کی فضیلت ہے۔ لیکن مالداروں کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، سماج اور معاشرے میں مالداروں کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، اور دین اسلام کی خدمت میں، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مالداروں کے مال کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج آپ دین کا کوئی بھی کام شروع کیجئے، سب سے پہلے مال کی ضرورت پڑتی، مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی۔ مال خرچ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ صاحب مال خرچ کرے گا، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، مال صرف فتنہ ہی نہیں ہے، مال ہمارے حق میں خیر بھی، نیکیاں اور ثواب کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مال یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، مال یہ ضرورت زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کے پاس مال کا ہونا ضروری، بغیر مال کے اس کی زندگی کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا، قدم قدم پر مال کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 40/6 میں اللہ رب العالمین نے مال کو زینت زندگی کہا ہے، یہ دنیا کی رونق ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، رونق ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی میں رونق آ ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر انسان کی زندگی میں چاشنی اور مٹھاس آ ہی نہیں سکتی۔ مال بھی ضروری ہے اور اولاد کی نعمت بھی بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں رونق اور خوشیاں پیدا کرتی ہیں، تو یہ ضرورت زندگی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کتاب و سنت میں اسلام ہمیں کسب حلال کی ترغیب دیتا ہے، حلال روزی حاصل کرنے کی اسلام ہمیں ترغیب دلاتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، پہلے اس آیت سے پہلے اللہ نے کہا
کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جمعہ کی نماز کا وقت، جمعہ کا وقت ہو جائے تو فوراً تم اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف چل پڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت، اپنا تجارت، اپنا کاروبار اور اپنی زندگی کی ساری مصروفیات کو ختم کر دو، بند کر دو. یہ قرآن کا حکم ہے. آج آپ دیکھیے مال فتنہ کیسے ہوتا ہے. آج مال ان لوگوں کے لیے فتنہ ہے. جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، ممبر پر امام خطبہ دینا شروع کر دیا ہے، مسجد میں آنے والے فرشتے اپنا دفتر بند کر کے جمعہ کے خطبے کو سننے میں لگ گئے. آج مال ان لوگوں کے لیے فتنہ ہے جو ابھی بھی اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے، جو اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوئے، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جو اپنے زندگی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جمعہ کا وقت ہو جائے آپ اللہ کے ذکر کی طرف مسجد کے لیے چلے جائیے. وذروا البیع، اپنا کاروبار، تجارت اور زندگی کے جو بھی مصروفیات ہیں سب چھوڑ ڈالو. میرے بزرگوں، دوستو، لیکن اسلام صرف ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ مسجد میں آ کر ہمیشہ صرف تسبیح کے دانے گھماتے رہیں، ہمیشہ صرف اللہ کے ذکر میں لگے رہے، صرف آپ مسجد کو لازم پکڑ لیں. اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، نماز سے آپ فارغ ہو جائیں، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، اللہ کی روزی تلاش کرو، ڈھونڈو. پتہ کیا چلا؟ اللہ اس آیت کریمہ میں ہمیں جہاں نماز روزے کا حکم دے رہا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، وہی اس بات کی بھی تعلیم دے رہا ہے کہ آپ اپنی روزی کے لیے محنت کیجئے، اللہ کی زمین میں پھیل جائیے، کاروبار کے لیے کوشش کیجئے. یہ بڑا غلط عقیدہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے اللہ چاہے گا تو چھپر پھاڑ کر کے روزی دے گا. چھپر پھاڑ کر روزی دے گا، لیکن اس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. محنت کیجئے، کوشش کیجئے. ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر کے اپنی روزی نہیں حاصل کرتا. پرندہ صبح روزی کی تلاش میں کھیتوں میں نکلتا، جنگلوں بیابان میں نکلتا، باغوں میں جاتا ہے، دن بھر روزی ڈھونڈتا ہے، اور جب شام میں اپنے گھونسلے کو واپس ہوتا ہے تو پیٹ بھر کر کے واپس ہوتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل کا یہی مفہوم بتایا اور کہا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر ویسے ہی توکل کرو گے جیسے توکل کرنا چاہیے تو اللہ تم کو ویسی ہی روزی دے گا جیسے ان پرندوں کو روزی دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب شام میں واپس جاتے ہیں تو اللہ ان کو پیٹ بھر کر کے واپس کرتا ہے. تو محنت کرنا ہے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو خوشحال دیکھنے کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے، تجارت کرنا ہے. اسلام کسب حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کاروبار کرنے، محنت کرنے کی ترغیب دلا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے افضل اور بہترین کمائی کون سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل الرجل بیدہ، سب سے افضل اور سب سے پاکیزہ اور بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کرے. محنت کرنا، مزدوری کیجئے، ملازمت کیجئے، کاروبار کیجئے. محنت کی کمائی، ہاتھ کی کمائی، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے افضل کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے، دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے تھے. آج آپ دیکھیے گھر میں کوئی بڑے بھائی کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، ایک کماتا ہے 10 بیٹھ کر کھاتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. زکریا علیہ السلام کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ زکریا علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہونے کے باوجود وہ کارپینٹر تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے.
اور اپنی معاش، اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. جلیل القدر پیغمبر ہیں لیکن پھر بھی محنت کر کے کھاتے تھے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ اسلام کی تعلیم. اسلام ہرگز گداگری، بھیک مانگنے کی مذمت کرتا ہے، کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آج افسوس کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج سماج اور معاشرے میں سب سے زیادہ بھیک مانگنے والوں کی اگر تعداد ہے تو مسلمانوں کی تعداد ہے. ہر جگہ آپ کو مانگنے والے سب سے زیادہ اگر ملیں گے تو یہ فقراء اور مساکین یہ مسلم ہوتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ آج مسلم سماج میں غربت تیزی کے ساتھ کیوں بڑھ رہی، مسلم معاشرے میں فقراء اور مساکین کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے. آج جگہ جگہ ہم کو ہر جگہ بھیک مانگنے والے مسلمان کیوں نظر آتے ہیں، جبکہ اسلام کے پاس زکوٰۃ جیسا نظام، زکوٰۃ اسلام کا ایسا نظام ہے کہ اس نظام کو اگر صحیح طور پر نافذ کیا جائے، مسلمان اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ اگر نکالنا شروع کر دے، مسلم معاشرے کی غربت ختم ہو جائے. کبھی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا اور مسلمان کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. میرے بزرگ اور دوستو، ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج مسلمانوں کو اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں. مسلم قوم کس رخ پر ہے، کہاں جا رہی ہے، کس تباہی اور بربادی کی منزل پر پہنچ چکی ہے. آج مسلم ذمہ داروں کو، مسلم حکمرانوں کو آج اپنی سیاست کرنے سے ان کو فرصت نہیں. قوم کہاں جا رہی ہے اس کی فکر نہیں. میرے بزرگوں، ایک مسلمان تاجر دکان میں بیٹھا تھا، ایک ہندو مانگنے والا آیا. ایک ہندو تاجر، ہندو کی دکان ہے، ایک مانگنے والا ہندو آیا. اس دکان کے تاجر نے اس ہندو مانگنے والے کو گالیاں دے کر کے، ڈانٹ پھٹکار کے اس کو بھگا دیا اور کچھ بھی نہیں دیا. ایک مسلمان کسٹمر وہاں بیٹھا تھا اس کی دکان پر. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مانگنے والا، ایک مسلمان آیا. وہ ہندو تاجر، دکان کا مالک، بڑے محبت اور پیار سے اس کو بھیک دیا. جب وہ بھیک لے کر چلا گیا، مسلم کسٹمر جو وہاں بیٹھا تھا، اس نے جب اس معاملے کو دیکھا تو تعجب کیا کہ دینے والا تو دکان والا ہندو ہے، ایک غیر مسلم جب اس کی قوم کا آدمی آیا بھیک مانگنے کے لیے تو اس کو گالیاں دے کر واپس لوٹا دیا. لیکن جب ایک مسلمان آدمی مانگنے آیا تو اس کو بڑے پیار اور محبت سے دیا. آخر کیا معاملہ ہے؟ اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس شخص نے جو جواب دیا، میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ. اس غیر مسلم دکاندار نے کہا، میں اپنی قوم کو بھیک مانگنے والی قوم نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم بھیک مانگنے والی قوم نہ بنے. ان کو ہم دیں گے، ان کو بھیک مانگنے والی قوم بنا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھکاری آتا، آپ جھٹ سے اٹھا کر کے اس کو بھیک نہیں دیتے تھے. اس کی پوزیشن پہلے دیکھتے، مانگنے والا کیسا ہے، صحت مند ہے، نوجوان ہے، کام کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، آپ اس کو ترغیب دلاتے. تیرے لیے یہ جائز نہیں، تیرے لیے یہ لائق نہیں، جا جنگل و بیابان میں جا لکڑیاں جمع کر، لا کر کے لکڑیاں بازار میں فروخت کر. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تم مانگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی رہنمائی کرتے تھے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، تاکہ جو واقعی غریب اور مجبور ہیں آپ ان کو دینے کی تعلیم دیتے تھے. لیکن جو صحت مند ہے، جنہوں نے اسی کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، باقاعدہ ان کو نصیحت کرنے کی، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مانگنے والوں کی ایک قطار لگی رہتی ہے. کچھ لوگ چلر لے کر کے آتے ہیں، ترتیب سے دیتے ہوئے جاتے ہیں، اس کو بڑا کار خیر سمجھتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، مانگنے والوں کو مانگتے دیتے جائیں گے، یہ قوم مانگنے والی قوم بن جائے گی اور یہ تناسب، یہ پرسنٹ دن بدن بڑھتا جائے گا. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ معاملہ کیوں اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. میرے بزرگ اور دوستو،
میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم محنت کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں. مال و دولت جمع کرنا، مال و دولت کمانا یہ انسان کی ضرورت زندگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مال و دولت یہ انسان کی ضرورت زندگی ہے، یہ مقصد زندگی نہیں. مال و دولت حاصل کرنا یہ ضرورت زندگی ہے لیکن مقصد زندگی نہیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس دنیا میں ہم کو اسی مال کے لیے مال جمع کرنا، اسی کے پیچھے ہم پڑ جائیں، مال و دولت کے پیچھے لگ جائیں. ہماری صبح و شام دن بھر کی محنت، سوچ اور فکر صرف مال جمع کرنا. آج آپ دیکھیے کچھ لوگوں کی زندگی نام کے مسلمان ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا صرف ٹارگیٹ ان کا مال جمع کرنا. ان کی زندگی کا ایک ٹارگیٹ رہتا ہے، سال میں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اتنا جمانا ہے، مجھے اتنا بینک بیلنس کرنا ہے، اتنے پلاٹ مجھے خریدنا ہے، مجھے اتنی سواری خریدنا ہے. وہ اپنی زندگی کا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے بس مال کے پیچھے پڑے. وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. سچ بول کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کے کسی بھی طرح سے اپنی زندگی کا ٹارگیٹ انہیں پورا کرنا. سچ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علی الناس زمان ما یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام. صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے، بس ان کو فکر ہوگی کون سی کمپنی کتنا پرسنٹ دے رہی ہے، کون سی کمپنی کتنا پرسنٹ دے رہی ہے، بس مال جمع کرنے کی فکر. وہ حلال ہے حرام ہے اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی تحقیق نہیں، بس ان کو اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، مال ضرورت زندگی ہے لیکن مقصد زندگی نہیں. ہماری زندگی کا، وہ بھی ایک مسلمان اور ایک مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے مال. سورہ بقرہ آیت نمبر 200، 201، 202 تین آیتیں آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان اور ایک کافر کی سوچ اور فکر وہاں بتایا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اللہ تعالیٰ نے تین آیتوں میں کیا ذکر کیا ہے؟ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو دنیا میں اچھی زندگی دے، خوشحال زندگی دے. لیکن اللہ فرماتا ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کی خواہش پوری کرتا ہے، دنیا اللہ ان کو نواز دیتا. لیکن اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. دنیا کے پیچھے پڑے، اللہ دنیا نواز دے گا، بلکہ خوب نوازے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایک مومن اور ایک متقی کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہم کو عزت اور سکون کی زندگی دے اور آخرت میں بھی ہم کو عزت اور سکون کی زندگی دے. وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو آخرت کے دردناک جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا دے، جو سب سے بڑی ذلت و رسوائی اور ناکامی کی جگہ. میرے بزرگ اور دوستو، مال و دولت یہ انسان کی زندگی کی ضرورت تو ہو سکتی ہے لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. اس طرح سے مال و دولت کے پیچھے پڑ جانا، تجارت اور کاروبار میں لگ جانا کہ آدمی دنیا کے پیچھے اس طرح لگ جائے کہ نماز روزے سے غافل ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے، آخرت کا تصور اس کے دل سے نکل جائے. یہ مال فتنہ ہے ہمارے لیے، یہ مال فتنہ ہے ہمارے لیے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو،
مال انسانی زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، مال سے متعلق کتاب و سنت میں دو پہلو ہیں۔ مال ہمارے لیے خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ مال ہمارے حق میں مفید بھی ہے، مضر بھی ہے، اور یہ ہمارے استعمال پر۔ اگر ہم مال کو جائز اور حلال طریقے سے جمع کریں گے، حاصل کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہ مال اور حلال راستوں میں خرچ کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے خیر ہے، یہ ہمارے لیے مفید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر مال کو ناجائز اور حرام طریقوں سے ہم کمائیں گے اور حرام جگہوں پر اس کو خرچ کریں گے، یہ مال ہمارے لیے دنیا میں بھی فتنہ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ہماری ذلت و رسوائی اور شرمندگی کا ذریعہ، اور آخرت میں بھی یہ فتنہ۔ دو پہلو ہیں مال کے، اور وہ ہمارے استعمال پر ہیں۔ ہم چاہیں تو اس مال کو اپنے لیے خیر بنا سکتے ہیں اور چاہے تو شر بنا سکتے ہیں۔ یہ مال ہمارے لیے فتنہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مال ہماری آخرت، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عزت کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ یہ مال ہمارے لیے خیر کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر اس مال کو ہم جائز اور حلال طریقے سے کمائیں اور حلال راستوں میں خرچ کریں، یقین مانے نیکیاں کمانے کا، ثواب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ مال ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام کی بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نیکیاں مال سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر مال نہیں ہے تو نیکی آپ کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو اسلام کی وہ عبادت، وہ نیکی آپ کر ہی نہیں سکتے، وہاں آپ کو مال چاہیے۔ حج عمرہ کرنا ہے آپ کو، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو صاحب مال ہونا چاہیے، شرط ہے اس کی۔ صدقہ اور خیرات کے فضائل جو ہیں وہ فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مال خرچ کرنا پڑے گا۔ نیکی کے بہت سارے کام میں آپ کو مال چاہیے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث، جب کچھ غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقراء مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدستور بالاجور یا رسول اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے ذهب اہل الدستور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، اے اللہ کے رسول، مالدار صحابہ نیکیوں میں، ثواب میں آگے چلے گئے ہم سے، اور دوسری روایت کے مطابق بلند درجے حاصل کر لیے، جنت کی بڑی بڑی نعمتیں ان کو مل گئی۔ حالانکہ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن جس وجہ سے نیکیوں اور ثواب میں وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم غریب ہیں، وہ مالدار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتق، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کرتے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، غریب صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جو مال خرچ کر کے، وہ صدقہ اور خیرات کر کے جو ثواب کما رہے ہیں، وہی ثواب اللہ تعالیٰ تم کو دے سکتا ہے۔ غریب صحابہ اس کو سیکھ کر گئے، پڑھنا شروع کیے، مالدار صحابہ نے بھی اس کو معلوم کر لیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر غریب صحابہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ پھر وہ ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ پھر شکایت لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی، اللہ ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ پتا کیا چلا کہ کہیں کہیں بعض موقع پر مال کے بغیر ہم نیکی ہی نہیں کر سکتے، بعض نیکیاں مال سے جڑی ہوئی۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، مال و دولت کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور ایک بڑا فائدہ
آپ دنیا سے چلے جائیں گے، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا ثواب کا سلسلہ ختم. اب جو نیکی آپ کیے تھے وہ نیکیاں آپ کے حق میں کام آئیں گی. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس سے کام آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد بنا دی، جب تک کہ مسجد آباد رہے گی، اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے. پوری مسجد بنانا ہی ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، کمفحص قطات، پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر آپ مسجد بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے، پوری مسجد بنانا یہ شرط نہیں ہے. مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے اخراجات کے لیے، مسجد کے تعلق سے جو بھی آپ تعاون کریں گے، جو بھی آپ اپنا پاکیزہ حلال مال خرچ کریں گے، اس پر آپ کو اجر ثواب ملے گا. لوگ نمازیں پڑھیں گے، اس میں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر ہوگا، توحید کی دعوت ہوگی، نبی کی سنتیں یہاں سے پیش کی جائیں گی. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے کھاتے میں، آپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ نے مدرسہ تعمیر کر دیا، لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں گے، اور وہ تعلیم حاصل کرنے والے قوم کی دین کی خدمت کریں گے. دیکھیے کتنا سلسلہ چلتا ہے. مدرسے، اور خاص طور پر دینی مدرسے، جہاں پر کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر قرآن کی تعلیم ہو، نبی کی سنتیں جہاں پر سکھائی جائیں، جہاں پر دعائیں یاد کرائی جائیں، جہاں نبی کی سیرت پڑھائی جائے، دین کی تعلیم جہاں پر ہو، ایسے مدرسے. میرے بزرگ اور دوستو، آپ جو بھی تعاون کریں گے آپ کے حق میں صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، کبھی بھی چاہے مسجد کا معاملہ ہو یا دینی مدرسوں کا معاملہ ہو، خرچ کرنے کا موقع آئے تو کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں. پورے شرح صدر کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ اپنی خالص پاکیزہ کمائی کو آپ خرچ کیجیے. یا آپ کے حق میں صدقہ جاریہ. لوگ جمعہ میں آتے ہیں، مسجد بار بار مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے مسجد کے اخراجات کے لیے تعاون کیجیے. میرے بزرگ اور دوستو، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ آخرت کا ذخیرہ آپ کو بنانا ہے. آپ کو توجہ دلائی جائے، آپ کے لیے آپ سے بار بار گزارش کی جائے کہ آپ مسجد کے اخراجات کے لیے، مدرسے کے اخراجات کے لیے تعاون فرمائیں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ سب ہمارے حق میں صدقہ جاریہ، پورے شرح صدر کے ساتھ آپ خوشی کے ساتھ خرچ کیجئے. اس کے بعد دیکھیے، صدقہ جاریہ تو ہے ہی دنیا میں بھی، آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھریلو زندگی میں، آپ کی بیوی بچوں کی زندگیوں میں اس کے کیسے اچھے اثرات آپ محسوس کریں گے، وہ خرچ کرنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مال و دولت کے ذریعے ایک آدمی صدقہ جاریہ حاصل کر سکتا ہے. کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی کالونی جہاں پر لوگوں کے لیے، وہاں محلے والوں کے لیے پانی کی پریشانی ہے، ان کو پانی ملنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ نے وہاں پر بور کا انتظام کرا دیا، سارے محلے والوں کے لیے، پوری گلی والوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، یہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ. میرے بزرگ اور دوستو، تو مال و دولت صرف فتنہ نہیں ہے، بلکہ اس مال کو اگر آپ حلال طریقے سے کمائیں اور حلال راستوں میں خرچ کریں، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی ترقی کا ذریعہ ہے، عزت کا ذریعہ ہے، خوشحالی کا ذریعہ ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں یہ مال صدقہ جاریہ ہے، آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور نیکیاں اور ثواب کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن میرے بزرگ اور دوستو، مال و دولت کی کثرت، مال و دولت کا غلط استعمال، یہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بھی ہے. مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کا غلط استعمال یہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور اکثر لوگ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے، جیسے جیسے جب انسان مجبور رہتا ہے،
غریب ہے، کمزور ہے، پریشان ہے، اس کی زندگی گزارنے کا اس کی لائف اسٹائل کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. لیکن جیسے اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اس کی تجارت بڑھ رہی ہے، آمدنی بڑھ رہی ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بدلنے لگتا ہے. ابھی کمزور لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، اب اس کے بیٹھنے کے اندازے بھی بدل گئے، دوستی کا اندازہ بدل گیا. اب مالداروں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، غریبوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. کل تک مسجدوں میں پہلی صف میں نظر آنے والا شخص جمعہ کی نماز میں بھی بڑی مشکل سے نظر آتا. زندگی کا طریقہ بدل گیا. کل تک جو ہر ایک سے پیار و محبت کے ساتھ نرمی سے سلام اور مصافحہ کرتا تھا، خیر و عافیت لیتا تھا، آج اس کی زندگی کا انداز یہ بدل گیا. جیسے ہی اس کے پاس مال و دولت آیا، لوگوں سے سلام اور مصافحہ کرنا بھی چھوڑ دیا. میرے بزرگ اور دوستو، یہ مال فتنہ ہے. اس کا غلط استعمال اور اس کی کثرت یہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، جس فتنے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا. یہ مال کیسے کیسے فتنہ ہوتا ہے. مال جیسے جیسے بڑھتا ہے انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. آدمی فخر میں آ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، فخر و غرور کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی حقیقت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں کہا، سورہ علق کی آیت نمبر 8 میں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب انسان کی زندگی میں مال آتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، انسان کی زندگی میں سرکشی آ جاتی، انسان سرکش ہو جاتا. سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر ہم زمین کے سارے لوگوں کو، سارے بندوں کو ہم مال و دولت سے نواز دیتے اور سب مالدار ہو جاتے تو اللہ کیا فرماتا ہے، لبغوا فی الارض. تو یہ لوگ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانا شروع کر دیتے. کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، اس لیے کہ سب مالدار ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق کسی کو غریب، کسی کو مالدار، کسی کو کم، کسی کو زیادہ دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. ورنہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کوئی کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، سب بڑے ہو جاتے. میرے بزرگ اور دوستو، تو مال جب آتا ہے تو انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. آپ غور کیجئے، قارون کا مال. سورہ قلم میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عام ہے. وہاں پر ایک انسان کی 9 صفات ذکر کیے گئے اور 9 برے صفات. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. یہ 9 صفات، 9 برے صفات. میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، وقت کم ہے. 9 برے صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ 9 برے صفات اس انسان کے اندر کیوں ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ اس کو اپنے مال اور اپنے بیٹوں پر، اپنی اولاد پر فخر. یہ 9 صفات، برے صفات اس کے اندر اس لیے پائے جاتے ہیں کہ اس کو اپنے مال پر اور اپنے بیٹوں پر، اپنی اولاد پر فخر. جب مال آتا ہے تو انسان کو فخر و غرور میں مبتلا کر دیتا ہے. اس فتنے سے ہمیں بچنا ہے. مال آنے کے بعد ہمارے اندر فخر نہ آئے، تواضع اور خاکساری. ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ جو پہلے تھا، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، سلام اور مصافحہ کرنا، لوگوں کے بیچ میں رہنا، رشتہ داروں کے ہاں آنا اور جانا، پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال کرنا، دوستی کا حق نبھانا، یہ ساری خوبیاں جو ہمارے اندر پہلے بھی تھی آج بھی باقی رہنا چاہیے. مال ہمیں فخر و غرور میں مبتلا نہ کرے، ورنہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہی قارون کا انجام ہوگا جس کو اللہ نے مال و دولت کے بڑے خزانے عطا کیے تھے. اس کے خزانوں کی اللہ تفصیل سورہ قصص میں بیان کرتا ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى. اس کے خزانوں کا کیا کہنا، اس کے خزانوں کی صرف کیلیاں، اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی. خزانے نہیں، اس کے خزانوں کی کیلیاں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا، یہ تیرے خزانے، یہ مال و دولت تجھے کہاں سے ملے؟ دیکھیے فخر. قوم والے نصیحت کرتے تھے
جب گھر سے نکلتا تو اکڑتے ہوئے چلتا، بڑی مستی کے ساتھ چلتا تھا. قوم کے لوگ نصیحت کرتے تھے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ مت، اتنا مت، اس لیے کہ اللہ کو فخر اور مستی یہ پسند نہیں ہے. جب اس نے فخر میں کہا یہ مال و دولت تو میں نے اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنی چالاکی اور اپنے فن اور ہنر سے کمایا ہے، اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی، اس کے سارے خزانوں کو، گھر سمیت سب کچھ زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا. مال و دولت فتنہ ہے. اگر مال و دولت آنے کے بعد ہم فخر و غرور میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ ہمارا انجام ہوگا. میرے بزرگوں، فخر اور مستی اللہ کو پسند نہیں ہے. آدمی کے اندر عیش و تنعم آ جاتا ہے، مستی شروع ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے قوموں کا یہ حال رہا ہے کہ پیغمبروں کی بات نہ ماننے والے، پیغمبروں کا مذاق اڑانے والے، پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرانے والے ہر قوم میں، قوم کے جو بڑے مالدار ہوتے تھے وہی ہوتے تھے، وہی یہ کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 34 میں ذکر کیا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. کہا ہم نے جس قوم میں بھی ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا تو اس قوم کے خوشحال لوگوں نے، مالداروں نے کہا کہ اے پیغمبر جو تو دعوت لے کر کے آیا ہے، جو پیغام لے کر کے آیا ہے، اس کے ہم منکر ہیں، ہم اسے نہیں مانتے، ہمارا جو باپ دادا کا طریقہ ہے اسی طریقے پر ہم رہیں گے. تو پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرانے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، ان کو جھٹلانے والے ہر قوم کے مالدار لوگ ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ذکر کیا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے تو کب برباد کرتا ہے؟ وہاں کے مالدار لوگ عیاشی شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ کاروبار میں خوب ترقی دے گا، بزنس اچھا چلے گا، تجارت اچھی ہوگی، لوگوں کے مال میں ترقی ہو جائے گی. اور جب مال و دولت خوب آ جائے گا تو لوگ عیاشی شروع کر دیں گے، حرام خوری، زناکاری، بدکاری، فحاشی شروع ہو جائے گی، اس مال کا غلط استعمال شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا اور ان کو پوروں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور ان کی کوئی طاقت، کوئی کوشش انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، آپ ان قوموں کی تاریخ پڑھیے. ابھی حال میں جن قوموں پر اللہ تعالیٰ نے چند منٹ کے زلزلے بھیجے، طوفان آیا، سیلاب آئے، ان قوموں کے حالات کیا تھے آپ پڑھیے، ان کی تاریخ معلوم کیجئے. وہاں کے مالداروں میں کس طرح سے عیاشیاں تھیں اور کیسے وہ زمین پر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، کیسی کیسی بے حیائی اور کیسی کیسی بدکاریاں، کیسی کیسی گھناؤنی عادتیں ان کے اندر تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چند منٹ کے زلزلوں سے ان کی کمپنیوں کو، ان کی ساری بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے نام و نشان مٹ گئے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ضرورت ہے کہ مال ہمیں فخر و مستی، فخر و غرور میں مبتلا نہ کرے، عیش و مستی میں ہم کو مبتلا نہ کرے. اور یاد رکھیے ایک آخری چیز، یہ مال ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. مال کا فتنہ کیا ہے؟ ہم کاروبار میں، تجارت میں اس طرح سے پڑ جائیں کہ نماز روزے سے غافل ہو جائے، جمعہ میں پیچھے آنا شروع کر دے، اللہ کی دینی مجلسوں میں ہم بیٹھنا چھوڑ دیں. یاد رکھیے یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہو گیا. اللہ کے ذکر سے، نماز روزے سے، اللہ کی عبادت سے، دین کے کاموں سے، دینی مجلسوں سے ہم غافل نہ ہوں. قرآن میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اور یاد رکھو اگر تم مال و دولت کے چکر میں پڑ کر کے، بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے اللہ کے ذکر سے، نماز روزے سے غافل ہو گئے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں خسارے اور نقصان میں پڑے. اور مال کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان بے دین ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے آدمی دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ مال اس کے دین و ایمان کو ختم کر دیتا ہے، نام کا مسلمان دیتا ہے. ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کے محلے میں اس کا شمار عبداللہ عبد الرحمان ہوگا، لیکن آج بہت بڑے مالداروں کا حال یہ ہے
آپ سماج اور معاشرے میں جائزہ لیں، جتنے بڑے مالدار ہیں الا ماشاء اللہ، کچھ ایسے مالدار بھی ہیں جو وقت کے بڑے مالدار ہیں لیکن نماز روزے کے بڑے پابند، بڑے اچھے اخلاق والے، بڑے نمازی، قیام اللیل، نماز تہجد کے پابند ہوتے ہیں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ ورنہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا مال ان کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے، اور وہ مال و دولت کے فتنے میں اس طرح شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے دین اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے فتنے سے بچائے، مال کے شر سے اللہ ہمیں بچائے، اس مال کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور مفید بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم اور پریشان حال ہیں، اے اللہ تو مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ خاص طور پر ملک شام میں، سیریا میں آج مسلمان، سنی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں اور دشمنان اسلام کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ان پر خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ اے اللہ کی ظالموں کے ظلم سے ان کی نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہر جگہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ انہیں عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، بیماریوں، پریشانیوں سے اے اللہ تو ہمیں حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا